السلام علیکم، میں ہوں ماس اور حالم کی ایپیسوڈ 4 میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ تالیہ یہ چاہتی تھی کہ وہ ایک کام چھوڑ دے اور اب ایک آخری چوری کرے۔ اس کو کچھ سچے خواب آتے ہیں اور وہی خواب اس کو دوبارہ سے آیا۔ پھر اس کو ایک دم یاد آتا ہے کہ اس نے جو زیورات نقلی بنوائے ہیں داتن سے، وہ ان کو دیکھتی ہے تو وہ 12 ہوتے ہیں، لیکن اس نے 13 کی تصویریں دیکھی ہوتی ہیں۔ جب وہ اپنے فولڈر میں وہ پیسز دیکھتی ہے تو اس میں ایک سکہ نظر آتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ سکہ ظفر شاہ کے زمانے کا ہے اور تنو کامل کو ہسٹریز کا بڑا شوق ہے، اس لیے وہ ایسے جو ہے وہ نادر سکے اپنے پاس رکھتا ہے کلیکشن میں۔ لیکن پھر اسے ایک دم یاد آتا ہے کہ یہ سکہ اصل نہیں ہے، اور جو ہے یہ سکہ پچھلے سال بھی اس کو ایک جگہ نظر آیا ہوتا ہے، ایک جگہ میوزیم میں نظر آیا ہوتا ہے، تو وہ چونک سی جاتی ہے۔ پھر اسے لگتا ہے کہ اس نے جتنے بھی خواب دیکھے ہیں اس کی حقیقت وہ نہیں ہے جو اس نے ہمیشہ سمجھی ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ تنگو کامل کی رہائش گاہ پہ صبح سے روزمرہ کے کام شروع ہو چکے تھے۔ کچن میں تالیہ اور ایک دوسری ملازمہ کھڑی کام میں مصروف تھی۔ بٹلر ٹرالی کو اپنی نگرانی میں سیٹ کروا رہا تھا اور ساتھ میں فون پہ بات بھی کر رہا تھا۔ ایسے میں تالیہ نے بے دہانی سے جگ میں جوس انڈیل رہی تھی۔ چہرے پہ ابھی تک وہی الجھن چھائی تھی اور ہاتھ سست پڑ رہے تھے۔ مارے باندھے سے جگ کو ٹرے میں رکھا اور آگے بڑھ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر تنگو کامل سربراہی کرسی پہ بیٹھے خوش مزاجی سے دائیں ہاتھ جلوہ گر اپنی بیوی سے محو گفتگو تھے۔ بچے بھی ناشتہ کر رہے تھے۔ ایسے میں وہ جوس لے کر آئے تو دونوں میاں بیوی نے خوشگوار مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ کیسی ہو تالیہ، اور تمہارے گھر والے کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں سب، تھینک یو سر۔ اس نے ادب سے سر جھکایا۔ میں بیگم سے کہہ رہا تھا کہ اس ماہ سے تالیہ کی تنخواہ بڑھا دی جائے۔ شکریہ سر، وہ مصنوعی مسکراہٹ اور تشکر کے ساتھ بولی اور ان کے گلاس میں جوس ڈالنے لگی۔ تالیہ، مجھے مارکیٹ جانا ہے، تم میرے ساتھ آؤ گی؟ مسز کامل نے کہا تو اس نے سر کو ادب سے خمک دیا اور کچن میں آگے تاکہ جلدی کام نپٹا لے۔ آخر بدھ کی شام کون آ رہا ہے جس کے استقبال کے لیے اتنی تیاری ہو رہی ہے؟ وہاں کھڑی دونوں ملازمائیں نور اور تسلیم آپس میں بات کر رہی تھیں۔ پھر اس سے بھی پوچھا، تمہیں کچھ معلوم ہے تالیہ؟ نہیں، وہ ساتھ کس سے کہہ کے برتن دھونے لگی۔ میری جیسی رچ گرل اس وقت ان کے جھوٹے برتن دھو رہی، مجھے فی الحال یہی معلوم۔ جلتے دل کے ساتھ اس نے سوچا تھا۔ کیل کا وہ بازار شام کے وقت متوسط طبقے کے لوگوں سے بھرا ہوا نظر آتا تھا۔ بھاٹ کی بولیاں، مختلف وضع قطع کے لوگ، اکثریت چینی نقوش والے افراد کی تھی اور خواتین کی ایک بڑی تعداد کسی کے چہرے کے گرد لپٹنے والا حجاب کے لیے ہوئے ہوتی تھی، جس کو مقامی زبان میں ٹڈنگ کہا جاتا تھا۔ بازار میں سرخ ٹائل سے بنی روش تھی اور روش کے دونوں طرف دکانیں اور ان کے آگے سٹال لگے تھے۔ برآمدوں میں کہیں چھتری تلے کرسیاں بھی بچھی تھیں اور لوگ کھا پی رہے تھے۔ ایسے میں تالیہ سامان کے شاپر اٹھائے مسز کامل کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ جو مہمان آ رہے ہیں ان کے لیے چاول لے رہی ہیں، ان کو اچھا چاول بہت پسند ہے۔ مسز کامل ساتھ میں تبصرہ بھی کیے جا رہی تھی۔ وہ جیسے ان مہمانوں کے آنے پہ بہت خوش تھیں، مگر ان کا نام کسی وجہ سے نہیں لے پا رہی تھیں، لیکن شاید ان کا دل کسی سے شیئر کرنے کو بہت چاہ رہا تھا۔ تالیہ خاموش رہی، پھر یوں ہی پوچھا، بچے بھی آ رہے ہیں ساتھ؟ نہیں، بس دونوں میاں بیوی آئیں گے۔ ویسے ان کے 2 بچے ہیں۔ پھر رک کے تصحیح کی، 3 تھے، لیکن ان کی بیٹی آریانہ بچپن میں کھو گئی تھی۔ چیئر لفٹ سے گری تھی، شاید یاد ہے کہیں جنگل میں کھو گئی تھی۔ لاش نہیں ملی، مگر سب کو یہی لگا کہ وہ مر گئی ہے یا کھو گئی ہے۔ پھر وہ چپ ہو گئیں، جیسے بہت زیادہ بول گئی ہوں، اور ایک دکان کی طرف چلی گئی۔ وہ گہری سانس لے کر پیچھے آئی۔ مسز کامل نے اعلیٰ درجے کے چاول نکلوایا اور ان کو ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگی۔ تالیہ یوں ہی ان کے ہاتھوں کو دیکھے گئی، یکدم جیسے ساری آوازیں آنا بند ہو گئی۔ مسز کامل کے ہاتھوں میں بھرے چاول دیکھتے ہی دیکھتے جلنے لگے، بس لمحے بھر میں وہ سب راکھ ہو گئے اور ان کے دونوں ہاتھ کالک سے رنگے خالی رہ گئے۔ وہ چونکی، سماعت کھل گئی، آوازیں آنے لگیں۔ اس نے مسز کامل کے ہاتھوں کو دیکھا، وہاں کوئی راکھ نہیں تھی۔ وہ چاول اٹھا کے چیک کر رہی تھی۔ تالیہ نے گہری سانس بھری۔ میم، اس نے ہولے سے ان کو پکارا، کل آپ کی کسی دوست کا فون آیا تھا، میں بتانا بھول گئی۔ کس کا؟ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ چونک کے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ نام نہیں بتایا، مگر یہ کہا تھا کہ وہ ذرا مصروف ہے، مگر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ صدقہ دے دیں اور آگ وغیرہ سے احتیاط کریں، کیونکہ انہوں نے آپ کے بارے میں برا خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے اس نے؟ وہ بے چین سی ہو کے پوری اس کی طرف گھوم گئی۔ دونوں اب کاؤنٹر سے ہٹ کے کھڑی تھے۔
اور خرگوشوں میں بات کر رہی تھی۔ یہ کہ آپ نے ہاتھوں میں چاول اٹھا رکھے ہیں اور وہ راکھ میں بدل جاتے ہیں، شاید آپ کو چولہے اور ہیٹر وغیرہ سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اوہ تم نے اچھا کیا مجھے بتا دیا، لیکن کون سی دوست تھی میری؟ نام نہیں بتایا، لیکن کہتے ہیں برے خواب کا بار بار ذکر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ بس صدقہ اور دعا وغیرہ کر دیں۔ اس سے خوبصورتی سے بات کرو پھیرا تو سر ہلا کے رہ گئے، البتہ چہرے پہ بے پناہ پریشانی امڑ آئی تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ کے ہاتھ جلنے والے ہیں یا آپ کے گھر کو آگ لگنے والی ہے۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتی یہ ویژن میں نے دیکھا ہے، نہ ہی یہ کہ میرے خواب ہمیشہ سچ ہو جاتے ہیں۔ اوہ میرے اللہ، یہ تحفہ نہیں ہے، یہ تو ایک قرض ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ جھکائے بازار میں چلتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، ساتھ ہی بابا ان کے ہاتھوں کو بھی دیکھ لیتی تھی۔ گوری کلائی میں انہوں نے خوبصورت سے سونے کا بریسلیٹ پہن رکھا تھا جس میں ننھے ستارے جھول رہے تھے۔ تالیہ نے یوں ہی اپنی خالی کلائی کو دیکھا اور پھر ایک دم اٹھٹک کے رکھی۔ ذہن کے پردے پر ایک منظر لہرایا، لاکوں میں رکھی ڈبی، اس میں سجا بریسلیٹ۔ وہ وہیں سن سی کھڑی رہ گئی، ایک دم ساری گتھیاں سلجھ گئی تھیں، پزل کے بہت سے ٹکڑے اپنے اپنے خانوں میں آ گرے تھے۔ لائبریری کے اندر مقدس باروب سے خاموشی چھائی ہوئی تھی، اونچے ریکس، کتابوں کی طویل الماریاں، جگہ جگہ میزوں پہ مطالعے میں منہمک سے دکھائی دیتے لوگ، کمپیوٹرز کے آگے بیٹھے کام کرتے اشخاص۔ غرض معمول کا خاموش سا ماحول تھا۔ ایسے میں دروازہ کھلا وہ اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ اسے صبح کی ملازماؤں والے لباس کی برکت سے خوبصورت اور قیمتی فراک پہن رکھا تھا، کوہنی پہ ڈیزائنر بیگ تھا اور سر پہ سفید کورا ہیٹ جس سے نکلتے سیاہ بال کندھوں پہ گر رہے تھے۔ دروازے پہ وہ رکی، ہیٹ کو ڈائمنڈ رنگ پہنی، انگلی میں سے ترچھا کر کے سیاہ آنکھیں آس پاس دوڑائے۔ ایک لائبریرین جو قریب سے کتابوں کی ٹرالی دھکیلتا گزر رہا تھا اسے دیکھ کے رکا اور جھٹ سلام جھاڑا۔ السلام علیکم مس ساشا۔ تالیہ نے شان بے نیازی سر کو خم دیا، پھر ادھر ادھر دیکھا تو وہ بولا، مسز لیانا اسی طرف ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، اسی طرح اٹھی گردن کے ساتھ آگے چلتی گئی۔ کونے میں ایک آڈیٹوریم تھا، شیشے کی اس دیواروں نے اسے مکمل بند کر رکھا تھا، گویا شیشے کا کوئی ڈبہ ہو۔ اندر تنگ سی جگہ پہ وہ پھنس کر بیٹھی سیاہ موٹی عورت دکھائی دے رہی تھی، اینک لگائے، بال جوڑے میں باندھے، وہ کتابوں میں الجھی ہوئی تھی۔ آہٹ پہ اس نے نظر اٹھائی تو دیکھا تالیہ دروازہ کھولتی اندر داخل ہو رہی تھی۔ اتنے سالوں سے یہاں کام کر رہی ہوں اور ایک ڈھنگ کا آفس بھی نہیں دیتے یہ تمہیں، وہ مسکراہٹ دبا کے کہتے سامنے کرسی کھینچ کے بیٹھی، پرس میز پہ رکھا اور ہیٹ کو مزید ترچھا کیا تو چہرہ اور سیاہ، مسکراتی آنکھیں مزید واضح ہیں۔ لیانا بنت دانش صابری کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ چاہے تو یہ پوری لائبریری خرید لے۔ خشمگین نگاہوں سے اسے گھور کے وہ بولی تو تالیہ نے آبرو اونچا اٹھایا، پوری؟ چلو آدھی ہی صحیح۔ داتن نے ڈٹائی سے تصحیح کی، پھر ناک سے مکھی اڑائی، اور تمہاری ان تنقیدی نظروں کو جو میری اس کوزی آفس کو پچھلے 20 سیکنڈ سے ملامت کر رہی ہے میں پورے دل سے معاف کر دوں، کیونکہ تم بھول رہی ہو کہ یہی وہ ڈبہ ہے جس میں بیٹھ کے ہم نے وہ تمام کام پلان کیے تھے جن کے باعث تم آج اس اونچے محل میں رہ رہی ہو۔ لگتا ہے بڑی زور کی لگی ہے۔ چپ چپ۔ تالیہ نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ داتن نے چپتی نظریں اس پہ جمائے، ناک زور سے سکون۔ میں سن تزو کی ماننے والی ہوں، اور وہ کہتا تھا کہ جب امیر ہو تب غریب نظر آؤ اور جب غریب ہو تب امیر۔ اس نے فقراء، طاقتور اور کمزور کے بارے میں کہا تھا، مگر اس کا مطلب یہی تھا جو میں نے بیان کیا ہے۔ اچھا چائے نہیں پلاؤ گی؟ وہ بور سے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ داتن نے افسوس سے اسے دیکھ کے گہری سانس بھری۔ تمہیں معلوم ہے ایک چائے کے اندر موجود کیفین انسان کو کتنے خطرناک اثرات سے دوچار کر سکتی ہے؟ بے شک بے شک۔ شینونگ ایمپرر نے دعویٰ کیا تھا کہ چائے بہت سی بیماریوں کی دوا ہے، لیکن وہ چونکہ ایک بادشاہ تھا اس لیے اس پہ کبھی بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ چائے کی زیادتی سر درد، پینک اٹیکس، بے خوابی، ہارٹ برن، متلی، ڈائریا، کنفیوژن کا باعث بن سکتی ہے۔ اوہ اس لیے جب تم میرے گھر آتی ہو داتن تو میری پتی سب سے پہلے ختم ہوتی ہے۔ میں ایک موذی چیز سے تمہیں چھٹکارا دینے کی اپنی طرف سے کوشش ہی کر سکتی ہوں تالیہ، لیکن اگر تم اس زہریلے مادے کی محبت میں، اس کی ایڈکشن میں اتنی مبتلا ہو چکی ہو تو میں اس سے زیادہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ اف، تم اتنی لمبی بات کیوں کرتی ہو داتن؟ مگر موٹی عورت نے میز پہ رکھے ٹریول مگ کا ڈھکن کھولا اور پیچھے سے تھرماس اٹھا کر اس میں گرما گرم چائے انڈیلی۔ تالیہ نے شکریہ کہنے کو لب کھولے ہی تھے کہ داتن نے تھرماس واپس رکھی، کرسی پہ پیچھے کو ٹیک لگائی اور مگ سے گھونٹ بھر کے تسلسل سے اسے دیکھا۔ ہاں تو تم کیسے آئی؟ تالیہ نے گہری سانس لی، ایک چپتی ہوئی نظر اس پہ ڈالی اور گویا ہوئی، تمہیں معلوم ہے میں کیوں آئی ہوں؟ اوکے،
दातिन ने मग पड़े रखा और अपना टैबलेट निकाल के स्क्रीन उसको दिखाया, क्योंकि टैबलेट दातिन के हाथों में ही था। ये है वो सिक्का। वहाँ एक आला क्वालिटी की तस्वीर नजर आ रही थी। तालिया आगे हुई। नामालूम जरा से ये सिक्का चंद बरस पहले मंजर आम पे आया था, तकरीबन 17 साल पहले। ये सुल्तान मुजफ्फर शाह के ज़माने के सिक्कों से मुख्तलिफ है, लेकिन हर म्यूजियम और हर व्यापारी ने इससे मुख्तलिफ बहुत सी कहानियाँ सुनाई हैं, और हम दोनों जानते हैं कि सब झूठी है। ये सिक्का ज़्यादा देर किसी के पास ठहरता नहीं है, या बेच दिया जाता है, या तोहफे में दे दिया जाता है, या नीलाम हो जाता है। मैं इसका पूरा ट्रैवल तो नहीं ढूंढ सकी, लेकिन पिछले 7 सालों में हमारी वो रुकिया मुनासिब लफ्ज़ ढूंढा। 11 बड़ी जॉब्स वारदातों में से 5 में ये सिक्का मौजूद था, और बाकी में। उसने बेकरारी से कहते हुए हाथ आगे बढ़ाया ताकि टैप्स ले, मगर दातिन ने उसे पीछे कर लिया। खफकीन से भूमि सकूनी, अगर तुम चंद लम्हे सक्का सखूत इख्तियार करो और मुझे खुद को मुतासिर करने का मौका दो, तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि बेशक बाकी 7 वारदातों में ये सिक्का मौजूद नहीं था, मगर इन 7 जगहों पर जो चीज़ें मौजूद थी मैंने उनकी लिस्ट बनाई। तो कोई और चीज़ थी जो इन 7 जगहों पर मौजूद थी, है ना? वो तेजी से बोले तो दातिन ने लब भेज दिए। मुंह का जायका तक खराब हो गया था, मगर गज़ब करके कहने लगी, हाँ, मैंने सारा दिन लगाकर क्राइम सीन फोटोज़ और अपने रिसर्च वर्क को जो हमने वारदात से पहले किया था इकट्ठा किया, तमाम फहरिस्तों को क्रॉस चेक किया, तो वो एक आइटम था जो इन सब में मुश्तरक था। वो जो कौन सा? मिला के सल्तनत की एक मालिका का सोने का ब्रेसलेट, है ना? दातिन के कंधे ढीले हुए, मुंह खुल गया। तुम्हें कैसे पता चला? चूँकि मैं चाय बहुत पीती हूँ, इसलिए मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। आज मिसेस कामिल के साथ शॉपिंग करते हुए उनका ब्रेसलेट देख के मुझे याद आया कि मलाका के सल्तनत की एक मलका का ब्रेसलेट भी है। मैंने उन्हें 7 जॉब्स में से 2-3 में देखा था, मगर नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि मुझे वो नकली लगा था, और हम हमेशा असली और तारीखी आर्ट पे हाथ साफ करते हैं दातिन, और मुझे तारीखी नहीं लगा था। अगर सब कुछ मालूम हो गया तो मेरे पास क्यों आई हो? दातिन ने बुरा सा मुँह बनाते हुए टेप जोर से बंद करके मेज़ पे रखा। क्योंकि अगर तुमने सारा दिन इस काम पे लगाया तो शायद तुम्हें कुछ ऐसा मालूम हो जो मुझे ना हो सका हो। इस पे दातिन खुले दिल से मुस्कुराए। वैसे मैं गरूर नहीं करना चाहती, लेकिन तुम मुतासिर होने के लिए तैयार हो जाओ तालिया बीबी, क्योंकि ना वो सिक्का कोई सिक्का है, ना वो ब्रेसलेट कोई ब्रेसलेट। ये देखो। दातिन ने टैब स्क्रीन उसके सामने की तो वो चौंक के आगे को होके देखने लगी। माँ, एक तरफ सिक्के की तस्वीर बनी थी और दूसरी तरफ एक जंजीर वाला ब्रेसलेट बना था, जिसके ऊपर सोने की मुस्ततिल डल्ली सी थी, जिसके आखिर में 3 दांत बने थे। बज़ाहिर ये एक सिक्का है और वो एक ब्रेसलेट, लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ो तो दातिन ने मुस्कुराते बटन दबाए तो एक और इमेज जनरेट हुआ, जिसमें उन दोनों अशिया के किनारे मिले हुए नजर आ रहे थे। ये देखो क्या बनता है। चाबी, वो मसीह सी बोली। ये एक चाबी के 2 टुकड़े हैं जिनके साथ जंजीर लगी है। हाँ, ये एक टूटी हुई चाबी है जिसको हमें ढूंढना है, और तुम्हारी तकदीर बार बार तुम्हें इसी की तरफ ले जाती थी, लेकिन तुम कभी समझ ही ना सके। तालिया की आंखों में चमक सी दर आई थी। सिक्का निकालना तो कोई मसला नहीं, कल तंगू कामिल के घर कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, डिनर की ऑफर तफरी में जेवरात अदल बदल करके सिक्का निकाल लूंगी। सिक्के की कॉपी हम इसलिए तैयार नहीं करेंगे क्योंकि बाद में अगर हमें इसको फेंस करना पड़े तो तंगू कामिल दावा ना कर सकेगी उसके पास भी वैसे ही सिक्का है, वरना हमें इसकी अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। तुम ब्रेसलेट को ढूंढो कि किसके पास है। वो दबे दबे जोर से बोली। दातिन ने टेक लगाए पुरसोच हंकारा बढ़ा, फिर मग का ढक्कन हटाया तो चाय की खुशबू भाप के साथ ऊपर उठने लगी। उसने मग लगभग से लगा दिया, घूम भरा और मग नीचे किया। इस दौरान जैसे अल्फाज जोड़े, जितना इन 2 चीजों की मलकियत की चेन को मैंने देखा है तालिया, इन दोनों को कभी किसी ने नहीं चुराया। उनको यह मालिक बेच देते ही किसी म्यूजियम को अतिया कर देता है, जहाँ किसी ऑक्शन पर इनको फरोख्त कर दिया जाता है, या मालिक खुद ही किसी दोस्त को तोहफा दे देता है। मगर फिर वो चुप हुई। तालिया बगौर उसका चेहरा देख रही थी, जिसके सामने चाय के बेरंग धुएं के मरगुले तैरते दिखाई दे रहे थे। मगर एक अजीब बात मुझे महसूस हुई। दातिन ने कहना शुरू किया, मेरा ख्याल था मेरे साथ रहकर तुमने अजायबात पे हैरान होना छोड़ दिया। सुनो तो, मैंने नोट्स किया कि वो हर प्राइवेट ओनर जिसके पास ये सिक्का या ब्रेसलेट रहा है, उसको कोई बीमारी लायक होती है, कोई बड़ी मुझी बीमारी। हो सकता है ये तुम्हारा वहम हो दातिन, छोड़ इन बातों को, बस इस ब्रेसलेट को ढूंढना ताकि हम जल्द से जल्द इसे हासिल कर सकें। फिर खला में देखते हुए गहरी सांस भर के बोले, मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे मैंने इतने साल जाया कर दिए। मैं कल से यही सोच रही हूँ, मेरी किस्मत मुझे इस चाबी
तक ले जाना चाहती थी और मैं दूसरी चीज़ों में पड़ी रही। इस चाबी की कीमत इन सबसे ज़्यादा होगी यकीनन। मुझे लगता है दातिन, उसने पुरुम्मीद नज़रें उस पर जमाई। ये वही बड़ी जाप है जिसका मैं इंतजार कर रही थी, मेरी आखिरी चोरी, आखिरी चीज़। वो क्या कहते हैं, स्कोर ऑफ द स्कोर्स। और उसमें इतना कमाल हूँ कि फिर दोबारा कोई गलत काम नहीं करना पड़ेगा। तालिया, कोई चोरी हमारी आखिरी चोरी नहीं हो सकती। हम नहीं बदल सकते, न कभी बदलेंगे। उसे समझाना चाहा मगर वो बज़िद थी। मुझे लगता है मैं बदल जाऊंगी, इसलिए इस चाबी को ढूंढ लूं दातिन। एक आखिरी ऊंचा हाथ मार के हम किसी दूसरे मुल्क चले जाएंगे। मैं फैसला कर चुकी हूँ। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि हम इसकी खोज ना लगाएं। मुझे डर है कि कोई बुरी शय, कोई बला हमारी घात लगाए बिना बैठी हो। मगर वो गैर आरामदेह नजर आ रही थी। तुम वहम कर रही हो यार, हौसला रखो। वो नाक से मक्खी उड़ाती खड़ी हुई। बैग भी उठा लिया। दातिन ने समझ के सर हिला दिया। ओके, मैं उसे ढूंढूंगी, मगर जो इस रोज तुमने ख्वाब देखा, तुमने बताया था कि उस वक्त तुमने एक आदमी को किचन में लथड़ी चाबी तुम्हारी तरफ बढ़ाते देखा था। याद करते वो खुद चौंके। क्या वो यही चाबी थी? चाय के मग का ढक्कन हटाना और उसे भाप उड़ रही थी। तालिया ठहर के, खुद भी जैसे वो चौंके। हाँ, वो यही थी। उसने टैबलेट उठा के फिर से इस चाबी को गौर से देखा। उसे कुछ याद आया था, एक नन्ही कलाई में बंधा ब्रेसलेट, पजल का एक और टुकड़ा ऐन अपनी जगह पे आ गिरा था। वैसे वो आदमी कौन था तालिया? दातिन ने तजस्सुस से पूछा, मगर वो सुन नहीं रही थी। वो कहीं और गुम थी। मैंने ये ब्रेसलेट देख रखा है पहले, मुझे पता है ये किसका था। फिर उसके चेहरे पे सख्ती आ गई, जैसे बेचैनी और दुख की मिलजुली कैफियत हो। मिसेस मारिया, आपने अच्छा नहीं किया। उसने टैबलेट पटका और तन फन करती बाहर निकली। दातिन हैरत से जाते देखती रही। इसे क्या हुआ?